السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، کوئی بھی شخص پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، حالات اور ارد گرد کا ماحول انسان کو مجرم بنا دیتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے بچوں کے متعلق بتاؤں گا جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں ایسے خطرناک کام کیے کہ دنیا حیران رہ گئی، اور آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برینڈا این کی۔ یہ ایک 16 سال کی لڑکی تھی اور اس کا تعلق امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سے تھا۔ برینڈا کا گھر ایک سکول کے سامنے تھا۔ اس سکول کا نام کلیور لینڈ ایلیمنٹری سکول تھا۔ دوستو، 29 جنوری 1979 کو اس لڑکی نے اپنے باپ کی گن اپنے باپ کے کمرے سے لی اور اپنے گھر کی کھڑکی سے سامنے موجود سکول کے بچوں پر اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ یہ بچے سکول کا گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس فائرنگ میں سکول کا پرنسپل اور سکول کا چوکیدار دونوں مارے گئے، اور جبکہ 8 بچے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ فائرنگ کرنے کے بعد اس 16 سال کی لڑکی برینڈا نے خود کو گھر میں موجود ایک کمرے میں بند کر لیا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے فائرنگ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کو ایک گانا پسند تھا۔ اس گانے کا نام تھا آئی ڈونٹ لائک منڈیز، اور اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ منڈے کو سکول کھلتا ہے اور بچے پڑھنے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات تھی کہ یہ ذہنی طور پر بیمار تھی، حالانکہ اس کی عمر 16 سال تھی، لیکن اس کا ٹرائل ایک ایڈلٹ کی طرح کیا گیا۔ اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور یہ ابھی بھی کیلیفورنیا کی ایک جیل میں قید ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں گراہم ینگ کی، جو کہ ایک سیریل کلر تھا۔ اس کی عمر صرف 14 سال تھی اور اس کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ دوستو، یہ 1962 کی بات ہے۔ گراہم ینگ کو زہر سے بے حد لگاؤ تھا، اور اس بات کا اس کی فیملی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کہیں سے کم اثر والا زہر لے کر آتا، اور اس زہر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنی فیملی کے لوگوں کے کھانے میں ملا دیا کرتا، جس سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ پھر یہ کام اپنے سکول کے بچوں کے لنچ باکس کے ساتھ بھی کرنے لگا، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گراہم ینگ یہ کام کر رہا ہے۔ گراہم تب تک پکڑا نہیں گیا جب تک اس نے اپنی سوتیلی ماں کی چائے میں کافی زیادہ زہر ملا دیا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ اس بچے کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا، جہاں اس نے 9 سال گزارے تھے۔ مینٹل ہاسپٹل سے چلے جانے کے بعد بھی اس نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس نے اس دوران کئی لوگوں کو زہر دینے کی کوشش بھی کی، جن میں سے 2 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس کو پھر جیل بھیج دیا گیا۔ اس کی موت 1990 میں جیل کے اندر ہی ہارٹ اٹیک سے ہو گئی تھی۔ اس پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ دوستو، جو قصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس نے پوری برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جان اور ویلب تھامسن 2 بچے تھے اور ان کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ ان دونوں کی عمر جرم کرنے کے وقت صرف 10 سال تھی۔ ان کا کیس برطانیہ کی تاریخ کا سب سے حیران کن کیس تھا۔ 12 فروری 1993 کو یہ دونوں لڑکے، جو کہ آپس میں بہت گہرے دوست بھی تھے، ایک شاپنگ مال میں موجود تھے۔ اس شاپنگ مال کے اندر ایک بچہ جس کی عمر 2 سال تھی اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا نام جیم تھا۔ اس کی ماں شاپنگ کرنے میں مصروف تھی اور یہ بچہ بیبی واکر میں موجود تھا۔ ان دونوں دوستوں نے اس بچے کو اغوا کیا اور یہ دونوں اس بچے کو مال سے باہر لے آئے اور اس کو 4 کلومیٹر دور ایک ریلوے ٹریک تک لے گئے۔ اس دوران ان کو کئی لوگوں نے بھی دیکھا، اور کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا بھی کہ یہ بچہ کون ہے اور کیوں رو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے جو کہ گم ہو گیا تھا، اور ہم اس کو اپنے ماں باپ کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ ان دونوں بچوں نے ریلوے ٹریک کے پاس پہنچ کر اس بچے کی آنکھوں میں پین پھینک دیا۔ اس بچے کو پتھر مار مار کے شدید زخمی کیا اور پھر ایک بھاری پتھر سے اس کو قتل کر دیا۔ ان 2 بچوں نے اس کی لاش اسی ریلوے ٹریک کے پاس چھوڑ دی، اور پھر اس بچے کی ماں شدید پریشان تھی اور فوراً مال کے CCTV کیمراز کو چیک کیا، جس میں یہ دونوں بچے نظر آ گئے۔ اس وقت یہ بھی پتہ چلا کہ یہ دونوں بچے اس مال میں چوریاں بھی کر رہے تھے۔ ان دونوں بچوں کو آخرکار گرفتار کر لیا گیا، اور پورا برطانیہ حیرت اور دکھ میں ڈوبا ہوا تھا کہ صرف 10 سال کے بچے ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ برطانیہ میں لوگ ان بچوں کو لے کر اتنے غصے میں تھے کہ ان دونوں بچوں کی فیملی کو پولیس کی حراست میں رکھنا پڑا۔ ان بچوں پر کیس بھی چلا اور ان کو جیل بھجوا دیا گیا۔
یہ ماڈرن برطانوی تاریخ کے کم عمر ترین قیدی تھے۔ 8 سال جیل میں گزارنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا اور اس فیصلے پر سخت تنقید بھی ہوئی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں برائن فری مین اور ڈیوڈ فری مین کی۔ دوستو یہ دو بھائی تھے جنہوں نے اپنی فیملی کو بھی قتل کر دیا تھا۔ یہ 1995 کی بات ہے۔ ڈیوڈ کی عمر 14 سال تھی اور برائن کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ ان کا تعلق امریکی ریاست سے تھا۔ یہ دونوں بھائی نیو نازی کلچر کو فالو کرتے تھے، یعنی یہ خود کو ہٹلر کی نازی پارٹی کا پیروکار مانتے تھے۔ انہوں نے اپنے بال کٹوائے ہوئے تھے۔ یہ دونوں بھائی ہر وقت ہٹلر کی فوج کی طرح کی وردی پہنتے تھے اور انہوں نے اپنے ماتھے پر نازی پارٹی کے ٹیٹو بھی بنائے ہوئے تھے۔ 16 فروری 1995 کی رات کو ان دونوں بھائیوں نے پہلے اپنے ماں باپ کو قتل کیا اور پھر اپنے تیسرے 11 سال کے بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ یہ کیس امریکہ میں کافی مشہور ہوا تھا۔ دونوں بھائی پکڑے گئے اور ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، کیونکہ امریکہ کی کچھ ریاست میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ دوستو جس آخری کیس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کو ہیٹ ہائی سکول شوٹنگ بھی کہا جاتا ہے اور اس کیس کا تعلق امریکہ سے ہے۔ یہ سکول امریکی ریاست کا سکول تھا۔ اس سکول کا ایک طالب علم 14 سالہ مائیکل کارنر 1 دسمبر 1997 کو ایک چادر میں ایک رائفل لے کر آیا۔ اس نے سکول میں سب کو بتایا کہ یہ ایک نکلی رائفل ہے۔ یہ اپنے ایک آرٹ پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے لے آیا ہے۔ سکول میں کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ صبح کے تقریباً 7:45 بجے سکول کے کچھ بچے پڑھنے میں مصروف تھے اور اس نے رائفل نکال کر سب بچوں پر اندھی دھند فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اس 14 سال کے بچے نے شدید فائرنگ کی جس سے 6 لڑکیاں موقع پر ہی مر گئیں اور 5 لڑکیاں شدید زخمی بھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اس نے رائفل پھینک دی اور خود کو سلنڈر کر دیا۔ اس نے سکول کے پرنسپل سے کہا کہ مجھے مار دو، مجھے نہیں یقین آ رہا کہ میں نے ایسا کر دیا۔ دوستوں بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکے کو سکول میں کافی تنگ کیا جاتا تھا اور یہ کافی پریشان ہو چکا تھا۔ اس کو اس جرم کی 25 سال کی سزا ہوئی تھی اور یہ اب بھی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی، اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو بر وقت دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔